بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید جعفر رضوی ہے اور ٹورنٹو میں 25 سال سے قیام پذیر ہوں۔ مجھے بہت آنر ہے کہ میں اس بارے میں بول رہا ہوں کہ 50 ایئرس اینیورسری ہم لوگ ریچ کر رہے ہیں حسینیہ پاسمور کی۔ میں پچھلے 25 سال سے حسینیہ پاسمور مسجد و امام بارگاہ اور مولانا فرت موسی صاحب سے منسلک ہوں، اور اس سینٹر سے منسلک ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اسلامک سینٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرانگ کمیونٹی سپورٹ سسٹم بھی ہے، جس میں اسلام بھی ہے اور انسانیت بھی ہے۔ اور یہاں پہ اس امام بارگاہ میں سال کے تینوں جلوس اختتام پذیر ہوتے ہیں، 40ویں کا امام کے اور عاشورے کا، اور رمضانوں میں مولا علی کے جلوس۔ اور حسینیہ پاسمور میں علماء اکرام اور اسکالرز کا ٹھہرنا، ایئرپورٹ سے مختلف اسکالرز علماء اکرام کا جو اس کو رائٹ دے کر لے کر آنا حسینیہ پاسمور میں، ہم سارے والنٹیئرز حسینیہ کے ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں دنیا بھر کے تجربہ رکھنے والے اسکالرز علماء اکرام سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر سخاوت حسین، جناب مولانا رئیس احمد جارجوی صاحب، جناب ڈاکٹر معصوم عابدی صاحب، جناب ڈاکٹر سلمان ترابی وغیرہ وغیرہ۔ اور واپسی پہ بھی ہم ان کو ایئرپورٹ چھوڑتے ہیں، اور جب ان سے بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ حسینیہ پاسمور میں ٹھہرنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے، جبکہ 5 اسٹار ہوٹل میں ہم کو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن جو روحانیت اور اپنائیت کا ماحول حسینیہ پاسمور میں میسر ہوتا ہے وہ ہوٹل میں یا گھروں میں ہمیں وہ چیز نہیں مل سکتی۔ ہوٹل کے اور گھروں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ جو حسینیہ پاسمور میں علماء کرام کا قیام کرنا ہے، عوامی رابطے کے لیے بھی ایک بڑی سہولت ہے۔ جب نماز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ جب نماز ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے عالم دین اویلیبل ہوتے ہیں، کوئی سوال کرنا، کوئی بات چیت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی ملنے ہوٹل جائے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حسینیہ پاسمور میں جب ہم ٹھہرتے ہیں تو اس میں ایک روحانیت اور ذہنی اطمینان ہوتا ہے، اور جب حسینیہ پاسمور میں ہم رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اچھا، حسینیہ پاسمور میں کووڈ سے پہلے طرح طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اور ہر ایج کے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ نوجوانوں کو جو کیمپ کرتے تھے ہم لوگ، جس کو خاص طور سے میرا بیٹا نقی پیش ہوتا تھا، ینگ بچوں کو سوکر کی مینٹرنگ کرنے کے لیے پیش ہوتا تھا، اور اس میں کہاں کے لوگ شریک نہیں ہوتے تھے، امریکہ کے، افریقہ کے، پاکستان سے، انڈیا سے اور مختلف علاقوں کے، بلکہ ہر طبقے اور ہر ایج کے لوگ ان کیمپوں میں انڈور اور آؤٹ ڈور گیم میں شریک ہوتے تھے۔ اور کیا کیا چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوئیں پاسمور کے تھرو۔ اور پھر جب کووڈ اوور ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی۔ اور یہ جو حسینیہ پاسمور میں فرت موسی صاحب نے لائبریری بنائی ہے، وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور جب بھی ہم حسینیہ پاسمور امام بارگاہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جناب مولانا فرت موسی صاحب کا نام آتا ہے، اور وہ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مولانا ہونے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور وہ ایک وقت کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ مولانا بھی ہیں، دوست بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اور ہمارے امیزنگ لیڈر بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اور 50 سال سے جو کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، میں اپنے تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہوں نے ہم کو ایک اچھا اور اتنا اچھا اسلامک سینٹر ہم دیا ہے کہ ہماری دعا ہے کہ وہ
ادارے کے بانی جناب فرحت موسوی صاحب کی زیر نگرانی اس ادارے کو مزید ترقی اور ہماری نسلوں کو ادارے کے سائے میں پروان چڑھائے۔ آمین ثم آمین۔ مولانا فرحت موسوی شخصیت کی بات ایک اور مجھے بہت پسند آئی، جس طرح وہ حسینیہ پاسمور کی خدمت کرتے ہیں، اسی طرح جی ٹی اے کے دوسرے اسلامک سینٹرز کو اگر ان کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا بھی ساتھ دیا، بلکہ بہت ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہ سینٹر جو ہے دن کے 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جب بھی آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو آپ سینٹر جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے عقیل بھائی موجود ہوتے ہیں 24 گھنٹے جو آپ کی خدمت کے لیے، اور جب بھی جائیے کچھ نہ کچھ وہ کھلائے پلائے وغیرہ ہمیں واپس نہیں آنے دیتے، اور واپسی پہ عقیل بھائی ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ کھلا کر اور تبرک ساتھ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ اور آخر میں اس امام بارگاہ اور جناب فرحت موسوی صاحب کے لیے کہوں گا کہ اس امام بارگاہ کو ہم لوگ جو بھی خدمت کر سکتے ہیں، جس طرح بھی خدمت کر سکتے ہیں، ہمیں پیش ہونا چاہیے اور اس کی خدمت کرنا چاہیے بلا چوں چرا۔